کے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج رات میں نے مطالعہ کرتے ہوئے ایک اہم اور ضروری بات کو اپنے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بنایا ہے، جو یہ ہے کہ بیوی کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر غلطی سے پی لیا تو کیا ہوگا؟ اگر جان بوجھ کر پی لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اس ٹاپک کو غور کرنا کیوں شروع کیا؟ وہ اس لیے کہ میں کل ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ وہاں مجھے اپنی ایک سہیلی ملی اور پھر وہاں پر مختصر بات کی، اور اس نے کہا مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن یہاں تو کھلے ماحول میں نہیں پوچھ سکتی۔ پھر اس نے مجھے بعد میں کال پر اپنا مسئلہ بتایا اور کہا کہ اس کا شوہر یہ بار بار غلطی کرتا ہے۔ کال پر بات ختم ہوئی تو میں اپنی لائبریری میں گئی، وہاں سے اس بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی۔ جو کچھ میں نے نکالا ہے اس پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کرتی ہوں، مگر آپ نے میری یہ ویڈیو فل دیکھنی ہوگی۔ چینل پر نئے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ موضوع فقہی، اخلاقی اور سماجی نقطہ نظر سے ایک حساس معاملہ ہے اور اس پر گفتگو کرتے وقت محتاط انداز اپنانا ضروری ہے۔ بیوی کا دودھ پینا کے حوالے سے اسلامی شریعت میں مختلف مکاتبی فکر کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتی ہوں۔ اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کا مقصد میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور نسلی انسانی کی بقا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ شریعت زوجین کے درمیان تعلقات کو محبت اور عزت پر مبنی رکھنا چاہتی ہے، اور اس میں حدود و قیود کا تعین بھی کرتی ہے تاکہ انسانی معاشرہ نظم و ضبط کے ساتھ چلے۔ اسلامی فقہ میں بیوی کے دودھ پینے کے حوالے سے دو اہم پہلو ہیں۔ اسلام میں دودھ پینے کے مسئلے کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ رضاعت کے احکام کا ذکر قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے، اور تمہاری مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں تم پر حرام کی گئیں۔ فقہا کا کہنا ہے کہ رضاعت کے احکام تب ہی نافذ ہوتے ہیں جب دودھ پینے والا بچہ 2 سال سے کم عمر ہو اور اس کا مقصد بچے کی غذائی ضرورت پوری کرنا ہو۔ بالغ افراد پر یہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ رضاعت کے اصول صرف اس وقت نافذ ہوتے ہیں جب اس سے رشتے اور حدود قائم ہوں۔ بالغ افراد کے لیے یہ مسئلہ اخلاقی اور سماجی پہلو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر شوہر کسی وجہ سے اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو فقہا کے مختلف مکاتب فکر نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مطابق بالغ شخص کے لیے رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، چاہے وہ دودھ پیے۔ اس کے نتیجے میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور بیوی بدستور حلال رہتی ہے۔ اگرچہ فقہا اس عمل کو نکاح کے حلال ہونے یا نہ ہونے سے نہیں جوڑتے، لیکن اسے اخلاقی طور پر ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عمل انسانی فطرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور ازدواجی تعلقات کے مقاصد سے متصادم ہو سکتا ہے۔ اچھا، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ میڈیکل سائنس کے مطابق ماں کا دودھ بچوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اس میں ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو نومولود کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بالغ افراد کے لیے اس کا کوئی خاص فائدہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ بعد اوقات نظامی ہاضمہ کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ شرعی لحاظ سے بیوی کا دودھ پینا حرام نہیں، لیکن ناپسندیدہ اور غیر موزوں عمل ضرور ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو فطرت کے خلاف ہوں یا کسی نقصان کا باعث بنے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات میاں بیوی کے تعلقات میں حیا اور حدود کی تلقین کرتی ہیں۔ اس قسم کا عمل ان حدود کو متاثر کر سکتا ہے۔ زوجین کے تعلقات کا اصل مقصد جذباتی، روحانی اور جسمانی سکون ہے، نہ کہ فطری نظام کے خلاف جانا۔ یہ تو فقہی باتیں تھیں جو میں نے مختلف کتابوں سے پیش کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں اپنے الفاظ اور آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ بیوی کا دودھ پینا غیر اخلاقی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ گندی حرکت کر بھی لیتا ہے تو بہرحال نکاح پر اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی بیوی شوہر پر حرام ہوتی ہے۔ دوستو،
کوشش کیا کرو ہر جگہ ہر عمل میں اسلامی تعلیمات کو نظر میں رکھا کرو۔